السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ سورہ الم نشرح کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی ابتدائی 4 آیت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ پہلے ہی فقرے کو الم نشرح لک صدرک کہ الم نشرح سے جو ہے اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا یا کشادہ کرنا۔ اس کا زمان نزول سورہ الضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں سورہ والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مضمون: اس کا مقصد اور مدعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی ایک آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی دعوت آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ آپ کو نبوت سے پہلے الامین کر کے پکارا جاتا تھا، سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں کر کے اس سے آپ پکارا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسے یہ کلمہ آپ نے پیش کیا، مخالفت شروع ہو گئی۔ مکے میں کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے راستے میں آپ پر آوازیں کسے جانے لگے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ والضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ آگے چل کر انشاءاللہ یہ تینوں نعمتیں کے بارے میں وضاحت ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ فراقی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ الضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔
آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنے مشاغل سے آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل آیت نمبر 1 تا 9 میں بھی دی گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کا زمان نزول، موضوع اور مضمون تھا۔ اس کے بعد ہم جو ہے اب اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بات کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو تحریک اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، سورہ انعام آیت نمبر 125 میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد، ڈاؤٹس وغیرہ سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق اور سچا ہے، اور وہی عقائد، وہی اصول اخلاق، تہذیب، تمدن اور وہی احکام اور ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ پھر دوسرا سورہ شورى آیت 12 اور 13 میں ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 25-26 میں بیان کیا گیا، اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کلام میرے لیے آسان کر دے۔ اتنے بڑے سپر پاور، اس وقت کا سپر پاور تھا، فرعون کے دربار میں آپ کو حکم دیا گیا ہے جائیں اور اس کو جو ہے صحیح راہ راست کی طرف لے آئیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے جو ہے چھڑائیں۔ تو اس وقت کی بات ہے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنے تنہا کفر کی ایک جابر اور قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، شرح صدر سے آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سی بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تحمل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ آپ مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی۔ لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خلجان کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اولوالعزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سر و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر اسلام کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں، مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں اور کوئی طاقت آپ کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے تو آپ ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہے بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں لیا ہے اور اس آیت کو اس معجزے شق صدر کا ثبوت قرار دیا جو حدیث کی روایت میں بیان ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے کا ثبوت کا مدار احادیث کی روایت ہی پر ہے، قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کو کسی طرح بھی شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ علامہ علوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق صدر پر محمول کرنا ایک کمزور بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا جا رہا ہے الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، تم پر سے بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ مفسرین میں سے بعض اس کا مطلب یہ لیا کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لغزش ایسی ہوئی تھی جن کی فکر آپ کو سخت گراں گزرے تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی لینا، یعنی مفسر مولانا مودودی کے نزدیک یہ معنی لینا سخت غلطی ہے۔ اول تو لفظ وزر کے معنی لازماً گناہ ہی کے نہیں بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خواہ مخواہ برے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن کے مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہلوایا گیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، 40ویں سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے انسان بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چھپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، معاذ اللہ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا،
کہ جو شخص کوئی چھپا ہوا داغ اپنے دامن پر لیے ہوئے ہوتا اس سے خلق خدا کے سامنے برملا وہ بات کہلواتا جو سورہ یونس کی مذکورہ بال آیت میں اس نے کہلوائی۔ پس در حقیقت اس آیت میں وزر کے صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج اور غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ ہام اور رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زورداروں کی زیادتیاں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 سال تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک کہ اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ اٹھتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ صحیح طور سے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔